عربی میں اگر آپ کے سامنے بات کریں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہی حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی میں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 4 سال کی، ماتر 4 سال کی، میں آپ کو بڑے جو ہے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو ختم کیا۔ اس کا مطلب میں حافظ کی بات نہیں کروں گا، آپ حافظ بن گئے تھے، یعنی قرآن مجید کو جس طریقے سے پڑھنا، 4 سال کی عمر میں عربی بولنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہیں ہے۔ آئیے آگے، ابھی 2 سال اور گزرتے ہیں، یعنی 6 سال کی عمر ہوتی ہے۔ تو ایک مجمع میں آپ جب بیان کرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ حیران رہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اور اگر میں اسے بھی آگے اگر بڑھوں تو 7 سال کی عمر میں جو شریعت یہ کہتی ہے کہ 7 سال میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے شریعت اس پر عائد نہیں ہوتی، لیکن صرف 7 سال کا ہو جائے تو اس سے نماز کا بھی کہیں، اسے روزے کا بھی کہیں۔ حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کی زبان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جو پہلا روزہ رکھا تھا وہ 7 سال کا، آپ کی عمر 7 سال کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ رضوان، آگے جو میں بتاؤں گا وہ تو آپ ابھی سنو گے۔ اب ابھی تو یہ صرف 7 سال کے، 8 سال کو اگر دیکھیں آپ تو جو حضرت پڑھانے والے ان کو پتا ہوگا، مدرسے میں جو ہے مطلب ایک نو کی کتاب سے علم، ایک نو کا علم ہوتا ہے، آپ نے وہ کتاب تو پڑھی تھی، اس کے بعد میں اس کی جو ہے مطلب عربی میں شرح لکھی، اردو میں شرح لکھنے کی بات نہیں ہے، عربی یعنی جو ہماری زبان خود کی نہیں ہے اس کی شرح آپ نے لکھ ڈالی۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور اس کے بعد میں تو اگر میں کرامت کو اگر دیکھوں تو دنیا میں جو اعلیٰ حضرت نے جو کتاب لکھی ہے جس کا نام فتویٰ رضویہ ہے، 30 جلدوں میں موجود ہے، 30 جلدوں میں، یعنی اس میں جتنے مسائل اس میں موجود ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا اس میں تقریباً کہتے ہیں کہ جو 22 جلدوں کی جو کتاب، یعنی الگ الگ بھاگ ہے 22 جو 30 اس میں 22,000 جو ہے پیج، آپ اندازہ کریں کہ جو لکھنے والا تھا اس کے بارے میں اندازہ کریں اس اعلیٰ حضرت کی تعلیم کیا تھی۔ سب سے پہلی تعلیم یہ تھی کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ سب سے بڑی تعلیم ان کی سب سے پہلی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف میں نے مسئلہ، آپ ان کا دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کا، کس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ جبل پور میں آپ 1 مہینے آپ نے قیام وہاں لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، لوگوں کے سامنے جو مسئلے رکھے، لوگوں کو بتایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ ہے۔ وہیں پر ان کے 2 مرید کے اعلیٰ حضرت تھے، وہ دونوں حضرت جو ہے سگے بھائی تھے۔ آپ جا کر کے ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھے تو وہ دونوں اعلیٰ حضرت کے مرید تو تھے ہی، لیکن دونوں سگے بھائی تھے، اور دونوں میں جو کبھی بنتی نہیں، یعنی وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے تو وہ جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو جا کر کسی نے حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ رضوان کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور 2 آپ کے مرید ہیں، وہ بھی 2 سگے بھائی، لیکن کبھی ان کی بنتی نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو بلایا گیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور بلانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جس طریقے سے ان کو سمجھایا تھا اس کا آج طریقہ جو ہے ہمیں سیکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ وہ جب ان کو بلایا پاس میں بٹھا کر اعلیٰ حضرت ان سے 3 سوال پوچھے، وہ 3 سوالوں کو پہلے آپ سن لیں گے تو اچھی طریقے سے مسئلہ اپنا آپ حل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کیا تم دونوں کے بیچ میں کوئی جو ہے مطلب دین کی وجہ سے کوئی اختلاف ہے؟ یعنی بھئی دین کا مطلب یہاں پر یعنی مذہب، یعنی امام شافعی، یعنی تم امام شافعی کے ماننے والے ہو، یہ جو امام اعظم کے ماننے والے، اس طریقے سے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم دونوں میں اس وجہ سے کوئی جھگڑا ہے کہ آپ جو ہے کسی اور کے مرید اور یہ کسی اور کے مرید ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو دونوں آپ کے مرید ہیں۔ اب 30 مرتبہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو آپ سنیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ دونوں مسلمان ہیں، ایک ہی پیر کے مرید ہیں، پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ تو جو بولتا نہیں تھا یا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ ہمارا جھگڑا اس وجہ سے ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کر، اس نے بات کرنا چھوڑ دی تو میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ یوز کیے تھے آپ اس کو سنیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب تم میں سے جو بھی ان کو بولنے میں سے پہل کرے گا یا مصافحہ کرنے میں پہل کرے گا، یعنی گویا کہ وہ جنت کی طرف پہل کرے گا، وہ جنت کی طرف جانے میں جو ہے پہل کرے گا۔ انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کی نصیحت سنی تو وہ دونوں مل کر رہنے لگے۔ آپ اندازہ کریں یہ تھا اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کی جو ہے ہمارے لیے تعلیم۔ انہوں نے فرمایا کہ مل کر بیٹھے، ساری چیزیں پہلے جان لیں کہ اختلاف کس چیز کا ہے، اختلاف اس چیز کا ہے اس کا حل نکالا ہے۔
اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا کہ جو ہے اپنے جو ہے صدی کے وہ مجدد تھے.